بسم اللہ الرحمن الرحیم. شنگھائی جناب یہاں پہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈگنیٹریز آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور میرے خیال میں وہ ڈیڈ لائن وہ میٹ کر لیں گے، اور اسی دوران جب ایس سی او جاری ہوگا تو اسی دوران ہی ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آ جائے، ٹیبل کر دی جائے. ناؤ اس میں کوئی سچویشن بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ چاہیے تو یہ ہمیں کہ جناب اس میں کوئی پولیٹیکل سچویشن نہ بنے اور کوئی ایسی یہاں پہ انسرٹینٹی یعنی کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی یہاں پہ نہ ہو، تاکہ ہمیں کوئی ایسا میسج نہ پاس کرنا پڑے یا ایسا میسج پاس نہ ہو کہ جناب یہاں پہ کوئی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. بٹ اینی ویز ریئلٹی چیک کیا ہے، کس طرح لے کے ہمیں چلنا چاہیے چیزوں کو، اور ملک سب سے آگے ہے، اس کے بعد جناب ملک کے انٹرسٹ بھی سب سے آگے ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں چلتی رہتی ہے، پالیٹکس بھی چلتی رہتی ہے، اور اگر اسی طرح چلتا رہے سلسلہ تو ساری چیزیں گریجولی ٹھیک بھی ہوتی رہیں گی. پہلی دفعہ آئی وڈ سے کہ آل دیز پولیٹیشینز آر سٹنگ ٹوگیدر اکراس دا ٹیبل، دے آر پٹنگ دیئر ہیڈس ٹوگیدر، اور ہے صرف مسئلہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دے شوڈ جاٹ ڈاؤن دیئر ایشوز، اور جاٹ ڈاؤن کر کے ایشوز پھر بیٹھ جائیں اور ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، چاہے ادھر ہفتہ لگتا ہے 10 دن لگتے ہیں، سارے ایشوز سارٹ آؤٹ کر کے باہر نکل آئے، تو میرے خیال میں اگلے 4-5 سال آرام سے گزر جائیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رؤف حسن صاحب کو میں نے آج تکلیف دی ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ریئلٹی چیک ہمیں ملے، کیونکہ ہی از نون فار دس تھنگ کہ ہی کمز اپ ود دا ریئلٹی چیک، اور بالکل کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. اٹس اے پلیزر ٹو بی ان یور پروگرام فار دی فرسٹ ٹائم ایکچولی. آج میرا پہلا موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو. ویری گریٹفل سر. کیا رؤف صاحب، ایس سی او اوپر سے 15 تاریخ کو جناب پھر ایک یہاں پہ جناب کال آ جاتی ہے کہ جناب ڈی چوک میں جناب پھر دھرنا ہوگا. ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹس گوئنگ ٹو پاس اے رانگ سگنل، اے بیڈ سگنل آل اوور؟ دیکھیے، آپ کا جو ابتدائیہ تھا میں اس کے مطلب بائی اینڈ لارج میں اس ساری چیز اور اس کی اسپرٹ سے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ایس سی او کا فنکشن جو ہے، میٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ اکٹھی کی جاتی اور وہ اس اوکیشن کو سیلیبریٹ کرتے. اٹس اے بگ اوکیشن فار پاکستان، ہمارے جیسے ملک کے لیے بہت بڑا اوکیشن ہے اور ہمیں لیکن انفارچونیٹلی وہ اس حد تک پولیٹیکل ٹینشنز جو ہیں وہ ایسکیلیٹ کی ہوئی ہیں کہ وہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اور خاص کر یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو پیکج ہے وہ اس کو اس سے پہلے لانے کی جو کوشش کی گئی، اور اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی یا شاید اکارڈنگ ٹو سم اینالسٹس اس سے پہلے ہی یا اس کے دوران بھی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پیکج جو ہے وہ لا کے پش کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ، اور اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا. اتنی جلدی کیا ہے کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشن پیکج ابھی لے کے آنا ہے، ابھی اپروو کروانا ہے. ایک چیف جسٹس ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے 25 کے بعد، جو کہ کہا بھی گیا ہے، اس کے بعد آپ آرام سے کر لیتے، اس کو بیٹھتے اور وہ تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرنے کی وہ پوری کرتے. آپ نیشنل اسمبلی میں اس کو لے کے آتے، آپ اس کے بعد کمیٹیز کے پاس جاتے، وہاں بحث ہونے دیتے، اس کے بعد واپس آتے ان کی ریکمنڈیشنز کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں وہاں بحث کرتے، اور آپ اس کے بعد پاسٹ ہسٹری جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی آپ ان کو نکال کے دیکھ لیجئے. کانسٹیٹیوشن بنانے میں کتنی دیر لگی، پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انیکٹ کرنے میں، کنسنسس کریٹ کرنے میں، وہ تمام پروسیسز جو تھے ان کو فالو کیا گیا. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اس کو رف شارٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اسپیس دیتی اپوزیشن کو، اور اس کو ایسے طریقے سے کیا جاتا اگر کنسنسس کے ساتھ ہو جائے، جس کے لیے میرا خیال ہے مولانا صاحب کام کر رہے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے. آج بھی موقع ہے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ کریں، بہت بہتر ہوگا. کنسنسس تو ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے جی، اس کے بغیر تو مشکل ہو جائے گا. بٹ دین اگین آپ لوگ پروبیبلی پش کر رہے ہیں کہ 25 سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب پی ٹی آئی کی بات کرو. اور دوسرے اینڈ سے اگر حکومت کو دیکھا جائے تو وہ چاہتی ہے کہ 25 سے پہلے ہو جائے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، کیونکہ 25 کو ایک ریٹائرمنٹ ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے سب کچھ ہو. دونوں طرف سے آپ ادھر پش کر رہے ہیں، وہ ادھر پش کر رہے ہیں.
اسی طرح یہ سچویشن رانا صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے، وہ جتنی بھی چینجز وغیرہ ہوئی ہیں وہ لاس میں ہوئی ہیں، اور اب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے نا، یہ شخصیت بیسڈ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، اور جمہوریت میں شخصیت بیسڈ امینڈمنٹس ہونی نہیں چاہیے. اور یہ جو ایک ٹریڈیشن سیٹ کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس وقت تو جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس وقت ملک میں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتے. اب بھی ہم فیل کرتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ ایک شخصیت بیسڈ جو ہے وہ ایک امینڈمنٹ ہے ان کی طرف سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو، بیکاز ہماری ان کے ساتھ جو ہسٹری آف ایسوسیشن ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، وہ کوئی اچھی نہیں رہی ہے. ہم بار بار ان کو اپنے کیسز سے ریکوز کرنے کے لیے کہتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ ہمارے سب کیسز وہ اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سال سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ فکس نہیں ہو رہے. سو ہمارا ان کے ساتھ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ انکریجنگ نہیں رہا. حکومت چاہتی ہے کہ جی وہ موجود رہیں تاکہ ان کو ایک امبریلا جو ہے، لیگل امبریلا وہ ملتی رہے، جو کہ قاضی صاحب نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. جسٹس کو پریویل کرنا چاہیے، جمہوریت کو پریویل کرنا چاہیے، آئین کو پریویل کرنا چاہیے. ہماری لڑائی رانا صاحب اس کے لیے ہے، لیکن اس وقت جو دوسری طرف سے لڑائی ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ شخصیات کو پروموٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایک سرٹن امبریلا ان کو جو ہے اپنی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے کے سلسلے میں ان کو پرووائڈ ہوتا رہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ جب آپ کا حکومت تھی، آپ کی حکومت تھی جب، تو آپ لوگوں کے پاس بھی جب بس چلتا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے بھی جب بس چلتا تھا، تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی تھیں، مطلب اٹس اے لانگ لسٹ، بٹ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی ایک پیج پہ ہیں اور ایوری تھنگ واز لائک ہنکی ڈوری. وہ ٹھیک ہے، لیکن حکومت ختم ہونے سے پہلے، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے سے پہلے تقریباً سوا سال پہلے پنڈی والوں نے حکومت سے ہاتھ ہٹا لیے تھے، پیچھے ہٹ گئی تھی. ٹھیک ہے، دیر ور ملٹیپل ریزن فار دیٹ، وہ اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. خیر اینی ویز، تو اسی طرح ہوتا رہا. آپ لوگ تھے تو آپ بھی اسی طرح کرتے تھے، اب یہ لوگ ہیں تو یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. سو واٹس نیو؟ دیکھیے، تختہ زمین کے اوپر کوئی انفیلیبل شخص نہیں ہے، اور میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن شخصیت بیسڈ اورینٹیشن ہماری نہیں تھی کبھی بھی، جو اس وقت تک اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اب جو بن گئی ہے وہ نہیں تھی. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، بالکل ہر حکومت سے ہوتی ہے، ہر شخص سے ہوتی ہیں، اور میں بہت سی گردان سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس میں نہ چلیں تو بہتر ہے. آئی فیل کہ وی شوڈ ہیو ایکٹڈ ڈفرینٹلی ڈیورنگ دوز 3.25 ایئرس جب کہ ہماری حکومت تھی، لیکن نہیں کیا. بہت اس کے معروضات تھے، بہت سارے اس کے محرکات تھے، وجوہات تھیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا وہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ یہاں ہمارا کیویٹ تھا، یہاں کیویٹ تھا، یہاں ویکیٹ تھا. لیکن اس وقت جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کلیئرٹی شاید نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں رانا صاحب کہ شخصیت بیسڈ کوئی انیکٹمنٹ ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا کوئی لیگل انیکٹمنٹ ہم نے نہیں کرنے کی کوشش کی. اور ہمیشہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی تو پرسنل سوچ تو ہمیشہ یہ تھی کہ جسٹس پریویل کرنا چاہیے اور جسٹس. لیکن میں پھر ونس اگین لیٹ می ریٹریٹ کہ بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں. لیکن یہ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ اگر غلطیاں پاسٹ میں ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں. چلے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکومت کر رہے ہیں، یہ کوشش کریں کہ جی وہ غلطیاں نہ کریں، آگے بڑھیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی شدید قسم کی ہے. ٹھیک ہے، یو ہیو اے پوائنٹ. لیکن 15 کو جو آپ نے کال دی ہے ایک دفعہ پھر، ڈو یو تھنک کہ 15 کو کال دینا از دا رائٹ ٹائم کہ آپ کال دیں جب ساری دنیا کے ڈگنیٹری یا ساؤتھ ایشیا یا ایشیا کے ڈگنیٹریز یہاں پہ بیٹھے ہوں اور اس وقت کال دی جائے اور ایک سچویشن بن جائے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس ناٹ رائٹ، اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم؟ رانا صاحب، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں پہلے کہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے سارا سیلیبریٹ کرتی. لیکن ورکر آئے گا آپ کا؟ جی، خان صاحب کے بارے میں جو نیوز باہر نکل رہی ہیں، اب وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہماری جو بیسیکلی ہماری تو وہ ریڈ لائن ہے وہ نکل رہی ہیں، وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے بالکل ٹوٹل بین کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ملاقات، جو 18 تک کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ اور بھی پاسٹ بھی ہے، وہ نہیں کرتے، ہم ڈسکس کو دیکھتے. تو ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ جی خان صاحب سے کسی کی ملاقات کرا دیجیے، ان کی بہن کی ملاقات کرا دیجیے. اس کے لیے ہم کورٹ آف لاء میں بھی گئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. عامر صاحب چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم 18 کے بعد بات سنیں گے. تو اس کے وہاں سے فرسٹریٹ ہونے کے بعد ہم نے کہا ہے، اور حکومت سے بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول ان دا پارٹی. ہم ان کے پاس گئے ہیں اور ہم نے کہا ہے جی کہ صرف ایک بندے کی ملاقات کرا دیجیے تاکہ وہ جا کے خود دیکھ لے، سیٹسفائی ہو جائے، ایک سٹیٹمنٹ دے دے، تاکہ ہمارے جو ریسٹو لوگ ہیں، جو ہمارے فالوورز ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ آرام سے بیٹھ جائیں. اور یہ جو 15 کی کال ہے یہ کنڈیشنل ہے.
کہ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو کال آف ہو جائے گی. اچھا. لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ 15 کی کال جو ہے وہ قائم رہے گی. بالکل لوگوں کو پارٹی نے کہا ہے جی کہ وہ تیاری کریں. نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ مطلب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں چھوڑی نا حکومت. تو بیسیکلی آپ جو ہے یہاں پہ پش کر رہے ہیں کہ آپ کی کسی کی ملاقات کرا دیں. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر دین یو گو فار دس 15 تاریخ کا جو ڈیمو ہے اس کے لیے آپ جائیں گے. دین یو گو. کنڈیشنل ہے یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے. حکومت جو ہے وہ آج ملاقات رات کو کرا دے, کل صبح ملاقات کرا دے. اس ڈیسیجن کا کیا کیا جائے گا جو ڈیسیجن دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ وہ تو 18 کو کہہ رہے ہیں نا جی. وہ تو لیکن وہ مانے نہیں ہے اس چیز کے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے تئیں ملاقات کرا دے. انہوں نے نہیں روکا یہ, انہوں نے کیس ہیئرنگ کے لیے 18 کے بعد کی تاریخ. اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر اگر آپ ڈیمو کے لیے نکلیں گے تو پھر تو بندے پھڑے جان گے تاڑے, پھر پڑے جان گے, پھر 50 کیسز ایک ایک بندے سے بڑھ جانے گے. سر پچھلے 2 سال سے یہی ہو رہا ہے رانا صاحب. آپ کیا اس لیکن میں تو کنسرن ہوں صرف ٹائمنگ کے بارے میں. میں نے کنسرن ٹائمنگ کے بارے میں, ہم جب کل ہماری دو میٹنگز ہوئی ہیں پولیٹیکل کمیٹی کی, پہلے ارلیئر ہوئی ہے ان دا ڈے اینڈ دین لیٹ ایٹ نائٹ ہوئی ہے, اور ہم نے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ کیا ہے بیکاز بہت زیادہ پریشر ہے ہمارا پارٹی ورکر کا, ایکٹیوسٹ کا ہمارے اوپر. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جائیے, گالی گلوچ ہو رہی ہے, بہت کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کہاں ہیں, سوئے ہوئے ہیں, خان صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیے اس قسم کی جب رومرز پھیلتی ہیں تو جو بہترین حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ان رومرز کو کل کریں, اور کل بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی میٹنگ کرا دیجیے, دیٹس آل وی ڈیمانڈ, نتھنگ ایلس. اور یہ بھی اباٹ ہو جائے گا, ایس سی او بھی ایسے طریقے سے ہو جائے گی, اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے ہوگی. I have no worries about that. تو یہ optimistic کہ آپ کی میں بالکل میں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا رانا صاحب, کبھی نہیں چھوڑتا. یہ ملک جو ہے اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے, اور اس میں سب لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں. ملک ایسے نہیں چلتے, ریاستیں ایسی نہیں چلتی. جو آج اس ملک کا حال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 1 بات ہے. نمبر 2, اب جب کہ ہو گیا ہے تو ہماری سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنا حصہ ڈال کے اس ملک کو ٹھیک کریں. اچھا, میں ذرا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف چلوں گا, کیونکہ اس وقت کوہیبن سگار لگا کے ڈرائنگ رومس میں ایک گفتگو چل رہی ہے کہ پروبیبلی یہ جب ایس سی او چل رہا ہوگا تو اس دوران ہی شاید یہ پش کر دی جائے, ٹیبل کر دی جائے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. بٹ آپ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ اپنی ان پٹ دے رہے ہیں, مولانا صاحب اپنی ان پٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کی ان پٹ ہے بھی یا نہیں ہے, یا صرف مولانا صاحب کی ہی ان پٹ چل رہی ہے؟ ہماری ان پٹ موجود ہے جی, ہم نے ان کو دی ہے جی, اور ان کی ہماری ابھی 3 دن پہلے ہوئی تھی میٹنگ, اس میں بھی موجود تھا. بات ان کے ساتھ ہوئی ہے, کھل کے ہوئی ہے بالکل. بہت ساری جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ اب لیڈ پرسن ہیں اس میں انسٹیڈ آف دی گورنمنٹ ان پاور, وہ جو کر رہے ہیں, انہوں نے بہت ساری جو امینڈمنٹس ہیں وہ واپس لے لی ہیں آلریڈی. اب جو سوئی پھنسی ہوئی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر. اچھا. اور مولانا صاحب اور ہماری طرف سے جو پرپوزل گیا ہے, جو کہ مولانا صاحب کے ڈرافٹ میں موجود ہوگا, وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنایا جائے, کیونکہ وہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بن جائے گا, جس سے کہ سپریم کورٹ کی حیثیت جو ہے اور حیثیت جو ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوگی, وہ برچلی نان ایگزسٹنٹ ہو جائے گا. تو آپ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیجئے جو کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے انڈر کام کرے گا, اور وہ اپنا صرف کام اپنے آپ کو ایڈریس کرے گا. یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسئلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو باقی جو 56 امینڈمنٹس ہیں ان میں سے بہت کچھ واپس لے لیا گیا. اچھا, کتنی واپس ہوگی؟ جو بھی آبجیکشنیبل امینڈمنٹس تھی, مثلاً ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں جو امینڈمنٹ تھی وہ واپس لے دی گئی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی کرٹیلمنٹ کے بارے میں جو امینڈمنٹ تھی وہ واپس لے دی گئی ہے. اسی طرح کی اور بھی بڑی کرٹیکل امینڈمنٹس تھی جن کے بارے میں ڈسپیوٹ تھا, ڈفرینس آف اوپینین تھا, وہ واپس لے دی گئی ہیں. یہ ڈرافٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں جو کہ انہوں نے جے یو آئی کو دیا ہے اور وہ ہم سے شیئر کیا ہے, اس میں یہ سب چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دوں. When this thing will be tabled, جب ہاؤس میں آتی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ کی ان پٹ تو آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اسی طرح آپ کی ان پٹ کے مطابق ساری چیزیں چلتی ہیں تو یو گائز ول لائک اسٹے بیک, ووٹ کریں گے, نہیں کریں گے, کیسے, ہاؤ ول یو لائک ریئیکٹ ان دا اسمبلی؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ, اور یہ بات مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اور مولانا صاحب نے ہمیں الفاظ میں بتایا کہ وہ اس وقت پولیٹیکل کنسنسس کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ پولیٹیکل کنسنسس سے یہ بات آگے بڑھتی ہے تو اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے. لیکن اگر اس کے بغیر یہ ٹیبل ہوتا ہے تو ہم لوگ ایبسٹین کریں گے, ہم لوگ سوائے 3-4 لوگوں کے اور کوئی ہماری طرف سے نیشنل اسمبلی میں نہیں جائے گا.
3-4 لوگ جائیں گے, باقی نہیں جائیں گے. تو اگر اس میں جتنی چیزیں آپ نے انپٹ دی ہیں اس سے ایکسکیوز می, مولانا صاحب تو ایگری کرتے ہیں نا جو آپ لوگوں نے انپٹ دی؟ مولانا صاحب اور ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے اس وقت تک, اور انہوں نے بسا اوقات اس بارے میں اپنی خود بھی اظہار خیال کیا ہے, اور ان کے لوگوں نے بھی اظہار خیال کیا. سو اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کی جو انپٹ ہے, مولانا صاحب کی جو انپٹ ہے, اس کو 19-20 کا بھی اگر فرق ہو تو آپ لوگ ووٹ ڈالیں گے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں, تو میں غلط کہہ رہا ہوں گا یا ٹھیک؟ اگر مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس میں لیٹ سے 19-20 کو چھوڑ کے باقی سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیرلل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک انہوں نے ایک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کریٹ کر کے یا بینچ کریٹ کر کے یہ اپنا معاملہ حل ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ باقی چیزوں کے اوپر تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آلریڈی ایگریمنٹ ہے, کیونکہ بہت سی امینڈمنٹس جو پرپوزڈ امینڈمنٹس آلریڈی واپس لے لی گئی. کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کی مولانا صاحب کے ساتھ؟ آج تھی جی, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا تھا ادھر سے فائنل انپوٹ آنے کے اوپر. ادھر سے کدھر سے؟ مطلب پیپلز پارٹی سے. اور ڈر لگ جاتا نا, آپ پنڈی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نہیں جی, وہ پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت جو فرنٹ مین ڈیل کر رہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری وہ کر رہے ہیں, وہ اس وقت گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو ان کی طرف سے چلے. تو میرے خیال میں آج رات کو 9 بجے کے بعد آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اس میں جو کنسنسس جو بھی نکلتا ہے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے جی. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ جی معاملات ٹھیک ہو جائے. چلے, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس آن دس ون جی. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک جی. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں تھوڑی جی پوچھنا چاہ رہا سا تاڑے کولوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, if you talk, but it's a very tricky situation. مطلب پالیٹکس جڑی ہے سلپری فیلڈ ہوتی ہے, مطلب چینجز آتی رہتی ہیں. اٹس اے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس. بٹ دین اگین ایز آف ناؤ مولانا صاحب از ود یو گائز, رائٹ? You people are comfortable with him? Good. Looking at the kind of relationship that we've had with Maulana Sahib in the last 10, 11, 12 years, بڑا truncate, بڑا ہی checkered قسم کا ساڑھا تعلق رہا ہے. I think it's a miracle کہ اسی we are standing where we are standing at this moment in time. There's a relationship of mutual respect. And Maulana Sahib is taken a principled position. And we're very happy that he has done it. And I think اگر باقی سب پولیٹیکل پارٹیز بھی مل کے اس قسم کی پوزیشن لے لے تو میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتے ہیں. You think that this relation is going to carry on like this? Yeah. This is یہی امید ہے اور یہی کوشش ہے ہماری کہ یہ تعلق جو ہے یہ اب آگے بڑھے. یہی نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ یہ ختم ہو جائے, یہ ہوگا نہیں, آگے بڑھے گا. آپ مولانا صاحب کہتے ہیں جناب نئے الیکشنز ہونے چاہیے, فریش الیکشنز کریں. We are for it. بالکل. فریش الیکشن سے فرق کی پے گا؟ ہاں, اگر پھر وہ اگر اس کو ریک کرنا ہے تو پھر تو شاید کوئی فرق نہ پڑے. نہیں, مطلب ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہی سسٹم ہے سارا الیکشن کا طریقہ کار یہی ہے اور اسی طریقہ کار سے الیکشن ہونے ہیں, تو پھر فریش الیکشن کا مقصد کیا ہے, اس سے فائدہ کی اس کا؟ دیکھیں سر, ایسے الیکشن تو ہونے نہیں چاہیے نا. یہ بڑی ایک کمپریہنسو ڈسکشن ہو جائے گی, کر لیتے ہیں تھوڑی سی. ایسے الیکشن تو جمہوریت کی اساس کیا ہے؟ جمہوریت کی اساس ہے لوگوں کا ووٹ, وہ اسی سے جمہوریت بنتی ہے. اگر آپ نے وہ بیسک جو پریمس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا اور اس کو آپ نے مطلب ڈاکہ ڈالنا ہے اس کے اوپر, تو پھر آپ یہ جو ملبہ آپ نے اڑا چڑھایا ہوا ہے, یہ جو ملمہ چڑھایا ہوا ہے, اس کو اتار دیں. کہیں جی کہ ہم ایک ہے, آفٹر آل آج کل بڑی بات ہو رہی ہے ایجپٹ ماڈل کی, ٹھیک ہے نا جی, تو آپ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو انٹروڈیوس کر دیں, ایجپٹ ماڈل کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چلے گا نہیں. اب یہ اس ملک میں ایک چیز خان صاحب نے کی ہے, وہ ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق سے آگاہ کرتی ہے. لوگ بولتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. اب تو یہ آپ 5 سال پہلے, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے والے لوگ نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایجپٹ ماڈل اب یہاں چل نہیں سکے گا. آپ کو جمہوریت لانی پڑے گی, کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت آ کے رہے گی اب. اور میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر لگے گی آنے میں, ہو جائے گا. اور آنی بھی چاہیے, میری ذاتی کمٹمنٹ ہے کہ جی ہونی چاہیے. حالانکہ بڑی ہی ہماری لمیٹیشنز ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن, ان ٹرمز آف انلائٹنمنٹ اینڈ ان ٹرمز آف کمپوزر. ہم جو لوگ ہیں, ہم جذباتی لوگ ہیں, ہم فیصلے انسٹنکٹیولی کرتے ہیں, ہم ایک تھاٹ پروسیس کے ذریعے نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جب جمہوریت آئے گی تو وہ پھر
یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا یہ بھی چینج ہو جائیں گی اور بہتر سوچ کے ساتھ لوگ آئیں گے. اس وقت جو لوگوں کی سوچ ہے وہ اتنی زیادہ انٹینس ہے کہ اس کو آپ زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے ہیں سر. جمہوریت کے جہاں پہ بھی جمہوریت ہے جس بھی ملک میں ہے جس بھی اسٹیٹ میں ہے اس کے کچھ ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوتے ہیں ماسز تک. یہاں پہ کوئی ہے ماسز کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوتے ہیں کہ ماسز کو ریلیف ملتا ہے جمہوریت سے؟ اویئرنیس کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بہت زیادہ ہے. اوکے. اب لوگ جو ہیں نیچے وہ جانتے ہیں. آپ ان سے جائیے, میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے, چلتے ہیں ہم کسی طرف, آپ ان سے بات کر کے دیکھیے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو جمہوریت کے فوائد ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں, زیرو. جی, تو وہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جمہوریت ہے ہی نہیں نا سر. اگر جمہوریت آئے گی تو فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے نا. جمہوریت کا ان ایڈلٹریٹڈ جمہوریت کی ضرورت ہے سر. یہاں انٹرونشن کے بغیر چلنے دیں, ایک سسٹم کو چلنے دیں, 5 سال چلنے دیں, اس کے بعد بات کریں. پہلے فیئر الیکشن, پہلا جو پری ریکوزٹ ہے فیئر الیکشنز, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, اور جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا اس کو ایکسیپٹ کریں, چلنے دیں. اس کے بعد ملک ٹھیک ہو جائے گا, ریاست ٹھیک ہو جائے گی, ہم آگے بڑھیں گے. ایک چیز شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. ایک زمانے میں یہاں پہ بہت شور مچا تھا, اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے اندر بھی, کہ جناب فوج والے شاید بناتے ہیں فارن پالیسی, تو فارن پالیسی جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے اپر ہاؤس میں بھی اور لوور ہاؤس میں, اور اس کے بعد جناب پھر اس کو فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور وہ ان پٹ جو ہے پارلیمنٹیرینز دے. اور ان کو ان کیمرہ پھر بریفنگ دی گئی. اس وقت میرے خیال میں جنرل کیانی کا دور تھا. ان کیمرہ بریفنگ دی گئی کہ کیسے فارمولیٹ ہوتی ہے فارن پالیسی. سو کریم چیئرمین سینٹ نے بھی اور کریم اسپیکر نیشنل اسمبلی میں بھی لا کے دے دی انہیں کہ جی اے بندے نے اے بیٹھن گے تو ان پٹ دیں گے. وہ ویسے آرکائیوز کا حصہ ہے ابھی بھی نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور وہ ان پٹ ذرا اگر آپ کو کبھی ٹائم ملے تو ضرور دیکھیے گا. یو مسٹ گو تھرو دیٹ, کیونکہ اس میں جو ان پٹ ہے وہ او لیول یا اے لیول کی اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے, وہ میٹرک کے لیول کی ہے, بلکہ شاید اس سے بھی ڈیٹیریٹ ہوئی ہو. سو وہ اس کو کیسے آپ وہاں پہ بھی تو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے نا پارلیمنٹیرینز میں, بہت زیادہ. تھوڑی بہت نہیں سر, بہت زیادہ ضرورت ہے سر. سسٹم جب کلیپس کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کے یہ بڑے مسائل کریٹ ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیے اس ملک میں جمہوریت کی کنٹینیوٹی رہی, ایک تو آئی نہیں ہے. میں تو میرا یہ پرسنل بلیف ہے کہ اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں رہی ہے, لیکن جو آئی بھی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت تھی, اور اس کی بھی کنٹینیوٹی نہیں تھی. لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ کہ 4 فارمل مارشل آرٹس اس ملک میں لگے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایوب خان کا, ضیاء الحق کا, یحییٰ خان کا اس سے پہلے, پھر مشرف صاحب کا. تو یہ انٹرپٹ کرتے رہے ہیں جمہوریت کے پروسیس کو. اب بھی جمہوریت نام کی جو ہے وہ برائے نام تو ہے, لیکن ایکچولی جمہوریت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اس کی جو اساس ہے اسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لوگوں کا مینڈیٹ ہی قبول نہیں کرتے, اس کو آپ فج کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو جمہوریت کا ایڈیفس کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اس وقت آپ سارا ڈس ایکویلیبریم جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو جمہوریت آپ نے لانا ہے. آپ بات کرتے ہیں فارن آفس کی, میں انفیکٹ آئی ایم اپولڈ جو اس وقت فارن آفس کا جو کیلیبر ہے وہ دیکھ کے سر. میں تو ریاض محمد خان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہے, ہمارے ٹریک 2 میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں, اور بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے. وہ کھوکھر صاحب بہت ہو گئے ہیں, گاڈ بلیس ہز سول. سو مینی ادرس بیسیکلی سین ریمارکیبل پیپل دس فارن آفس نے پروڈیوس کیے ہیں. لیکن آج کا کیلیبر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اٹس اپالنگ. وہ آپ ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی آپ بیوروکریسی کو آپ دیکھ لیجیے, باقی انسٹیٹیوشنز کو آپ دیکھ لیجیے. کیا اتنا آپ نے بلیٹنٹلی کبھی کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کی وائلیشنز دیکھی ہیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ ایسے چل نہیں سکتا. میری جو بیسک, رانا صاحب میری بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. سو وی آل ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ لک ایٹ اٹ آل اوور اگین کہ کیوں یہ ہم کس طریقے سے اس کو اس ٹرین کو اس کی پٹری کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اس وقت ٹرین پٹری کے اوپر نہیں ہے. اس وقت یہ ڈیریلڈ ایک ملک ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا, جس کو ایک بیگنگ بول ہم بن گئے ہیں دنیا کا. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے جو بیسٹ فرینڈس ہیں, سعودی عربیہ ہو گیا, چائنا ہو گیا, وہ بھی اب ہمارے اوپر اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے 10 15 20 سال پہلے دیکھتے تھے. آج وہ بھی دے سک اینڈ ٹائرڈ کہ جی ہم لوگوں کا بیگنگ بول جو ہے وہ بھر ہی نہیں رہا. بھر کے دیتے ہیں, خالی ہو جاتا ہے, پھر پہنچ جاتے ہیں لے کے. تو یہ ریاست کو مذاق نہ بنائے نا سر. آپ نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے ان انسٹیٹیوشنز کو امپاور کرنا ہے, اور یہ اسی وقت امپاور ہوں گے جب یہ مطلب آپ لوگ سفارشوں کے اوپر بھرتیاں بند کریں گے, بند کرنی پڑیں گی, میرٹ کے اوپر لانا پڑے گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا.
کیونکہ پھر ذرا معاملات جو ہے نا وہ نازک دور میں ہمیں داخل ہونا پڑے گا. میں نہیں چاہنا چاہتا اس میں, بیکاز بیسیکلی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ابھی بھی جنہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہونا چاہیے. یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں کب تک وہ آپ کے خیال میں وہ باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ خان صاحب کو تو کیونکہ آپ سوری ایم کٹنگ, لیکن اس میں یہ ہے نا کہ دو تھاٹس ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی. ایک کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہے, ٹھیک ہے, تاکہ انہوں کی گڈی چڑھی رہے, کیونکہ وہ باہر آیا تو سب ڈومینیٹ کر جائے گا. اور جو نئے اپ سٹارٹرز ہیں وہ تو پھر ان کی سنیں گا کوئی نہیں, پھر انہیں چودراہٹ بڑی ہے نا. تو وہ اس طرح کی مائنڈ سیٹ ہے. تو وہ چاہتے ہی ہیں کہ اندر ہی رہے, باہر کڈے ہی نہ اس کو. اور آپ کے اندر کے لوگ وہ چاہتے ہی ہیں کہ جناب وہ اندر ہی رہے. ایسا ہے؟ دو باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو میں بہت اسٹرانگلی ڈینائی کروں گا کہ پارٹی کے اندر ایسے کوئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان صاحب باہر نہ نکلے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاید آپ کو پتا ہو, مجھے بھی بتائیے گا جب ہم آف ایئر ہوئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے کچھ کبھی جیل میں ہونا نہیں چاہیے تھا یار. آئی ہیو بین ود ہم فار 35 years of my life. میں نے اس کی لیول کی آنیسٹی, اس کی لیول کی کمٹمنٹ ٹو دا کنٹری, لو فار دا کنٹری اینڈ سو مچ ایلس بیسیکلی میں نے کسی اور شخص میں نہیں دیکھی. اور میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. سو نمبر 1 ہی شوڈ ناٹ ہیو بین ان جیل. نمبر 2 بیلز پڑی ہوئی ہیں, ہو چکی ہوئی ہیں, اس کو باہر ہونا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے اس کو باہر نہیں نکلنے دینا, اور وہ بیلز جو ایک بیل ہوتی ہے ایک اور مقدمہ آ جاتا ہے, پھر دوسرے بیل ہوتی ہے ایک اور مقدمہ آ جاتا ہے. پھر یہ تو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ خاموش ہے اس کے اوپر. بلکہ میں یہاں کہوں گا, یہ کہوں گا کہ وہ کمپلیسٹ ہے اس میں, اس پروسیس میں. تو ہمیں چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی تو چاہیے تھا نا کہ دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے یقین ہے کامل ہے کہ بہت جلدی خان صاحب باہر آ جائیں گے, لیکن اس کے لیے جوڈیشل سسٹم کا ٹھیک ہونا ایک پری ریکوزٹ ہے. اگر یہ جوڈیشل سسٹم جو اس وقت قائم ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو کہ انویزٹ کی جا رہی ہیں یہ ہو جاتی ہیں, تو شاید خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی ڈیلے ہو جائے. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ اب اس کو نتھی کر رہے ہیں. شخصی بیسڈ ہے نا, شخص بیسڈ ہے نا, انڈیویجول بیسڈ ہے نا. جب ان کو پرولونگ کیا جائے گا اس عہدوں کے اوپر, یا کچھ لوگوں کو پرولونگ کیا جائے گا, اور تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ جسٹس تو نہیں لائیں گے نا, وہ تو پھر سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہیں گے جس طریقے سے چل رہا ہے. اوکے, سو آپ مطلب کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس ہو جاتی ہیں تو پھر عمران خان کے باہر آنے کے چانسز بہت کم ہیں. اور میں کہوں گا کہ جو ڈیلے ہو سکتے ہیں, جی بہت کم کی بات نہیں میں کروں گا, ڈیلے ہو سکتے ہیں, بیکاز ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم جسٹس ہیز ٹو پریویل, مسٹ پریویل. اور وہ جب جسٹس پریویل کرے گا تو خان صاحب ایک دن بھی اندر نہیں رہیں گے. بٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو خان صاحب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو سر فوکس ہی صرف خان کے اوپر ہے نا, کہ خان کو انصاف نہ ملے. اس کے لیے وہ اپنے اشخاص کو امپاور کر رہے ہیں, ان کے ٹینیور کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ. ایک بریک لے لوں میں, میرے خیال ہے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک جی. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. میں بڑی کوئکلی ایک دو چیزیں پوچھ لوں ان سے. رؤف حسن صاحب, میاں نواز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو کوئی پی ٹی آئی کو کوئی تھریٹ فیل ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ نہیں سر, تھریٹ تو نہیں فیل ہوتی, بلکہ آن دا کنٹریری آپ کو یاد ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے خان صاحب سے کہا تھا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی رابطہ کروں. تو خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ کریں, آپ بالکل آپ کا حق ہے, آپ کریں. تو انہوں نے کوشش کی تھی, اور رانا ثناء اللہ کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوا تھا. اس وقت تو ہم سمجھے تھے کہ شاید حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بیچ میں ہی رہ گیا. لیٹلی میری محمود صاحب سے بات نہیں ہوئی. میں بات کروں گا, آج کل میں بات کروں گا, پتہ کروں گا کہ فردر کوئی ہوا ہے تو نہیں. وہ ایک موقع تھا کہ ان سے ایک رابطہ ہوا تھا, بلکہ آپ کو ان کی اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. پھر ان کی پارٹی کے اندر سے کوئی ریئیکشن آ گیا تھا, احسن اقبال صاحب کا ریئیکشن آیا تھا, خواجہ آصف صاحب کا ریئیکشن آیا تھا, تو وہ معاملہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے دب گیا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ابھی بھی مینڈیٹ ہے کہ وہ جائیں گے. تو عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے محمود صاحب, جی محمود صاحب بالکل ہے جی, کہ وہ نواز شریف صاحب سے بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی اس کا کیا مطلب کچھ کیسی چیزیں شیپ اپ ہو سکتی ہے اگر ان کو
ود ان دا پارٹی میاں صاحب کو کوئی ریزسٹنس نہ ہو تو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ جو بھی بندہ ہے جو چاہتا ہے اس ملک کا بھلا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ریسٹور کرے. سیدھے سے ایک ہماری بس ایک چیز ہے سر, اور کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب دیکھیے 14 مہینہ سے 15 مہینے سے وہاں ہیں, ان کی کمر میں درد نہیں ہوا, ان کے پلیٹلیٹس لو نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوا سر. کو بندہ جو ہے وہ قائم ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انہونی ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے جو اس سے پہلے ریکارڈ ہے لوگوں کا جو پولیٹیکل پرسنس ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ ان کو پتہ. تو اگر وہ ملک کے لیے چاہ رہا ہے, ملک کی بہتری کے لیے چاہ رہا ہے, تو اس کی بات سنیں, بیٹھے. کیوں نہیں, مطلب کیا چیز ہے جو کہ اس وقت مانے ہے اس کو. پی ٹی آئی کی بینگ دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی, کوئی اس چیز کو ڈینائی کرنا نہیں. ایون ہمارے دوست ہیں پی ایم ایل این میں, پیپلز پارٹی میں, وہ بھی مانتے ہیں. اگر وہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, بات چیت نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیا محرکات ہیں, کیا کمپلشنز ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, بریک تھرو نہیں ہو رہا؟ ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی جو انگیجمنٹ ہے وہ انیویٹیبل ہے. میں اس کو بار بار یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ریلیونس ہے, پولیٹیکل ریلیونس ہے, اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور بیسڈ آن دا پاسٹ 76 ایئرز آپ اسٹیبلشمنٹ کی ریلیونس کو بھی ایک حلے میں ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کام کرنا ہے, اور جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز ہو ان دونوں کے درمیان. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ویسے رؤف صاحب کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی نہ کوئی گارنٹی دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ملک گارنٹی دیتا ہے ان کی, یا کوئی کسی ملک کا, فرینڈلی کنٹری کا ملک کا سربراہ جو ہے اس کی گارنٹی دیتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس کیونکہ الیکشنز جو ہے, اگر امریکنز کی بات کریں تو الیکشنز آر راؤنڈ دا کارنر ان امریکہ. اف ٹرمپ میکس اٹ تو پھر شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسا رول کو پلے کر دے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, یا فار دیٹ میٹر کوئی اور ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اس میں سے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسا گارنٹر بن جائے عمران خان صاحب کی طرف سے, یا ساری جو سلسلہ ہے اس کی طرف سے. ابھی ایز آف ناؤ مجھے کوئی ایسا بندہ یا ایسی اسٹیٹ یا ایسا لیڈر کو نظر نہیں آتا جو کہ گارنٹر بن سکے. آپ کی نظر میں ہے کوئی؟ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں رہے کسی گارنٹر کو. جو ہم چاہتے ہی نہیں کہ کوئی گارنٹی دے. ہماری گارنٹی تو اس ملک کے اندر ہے سر, عوام ہے, پاکستان کی عوام دیتے ہیں گارنٹی پی ٹی آئی کی, خان صاحب کی. ہم کیوں کسی اور ملک کے پاس؟ دوسری بات ہے کہ یہ جو امریکہ میں چینج ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی فرام ڈیموکریٹس ٹو ریپبلکنس یہ واپس جائے گا. ٹریڈیشنلی اگر آپ دے رہے ہیں, ہسٹوریکلی دیکھیں تو ریپبلکنس کے زمانے میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ٹائمز آف ڈیموکریٹس. لیکن میں کوئی میجر شفٹ نہیں دیکھ رہا, بیکاز وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے سر, آپ کو پتہ ہے, بہتر جانتے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے اس ملک کے اندر ہونا ہے, اور اس کے جو پریمس ہے وہ آپ کا مینڈیٹ ہے. مینڈیٹ کو آپ ریسٹور کریں, جس کو ملا ہے اس کو دیں, معاملات کو آگے بڑھائیں, ملک چل پڑے گا. ان قسم کے حالات میں کوئی یہاں انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہا. ہر کوئی بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے. ہم اس کو سمجھنے نہیں پا رہے ہیں, ہم زور لگا رہے ہیں. یہ جو ابھی سعودیز کے ساتھ ہوا ہے 2.2 بلین کا, یہ ایم او یوز ہے, یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ ایم او یوز ہے. ایم او یوز اس سے پہلے بھی 22 بلین کے ہوئے تھے سر. کیا بنا ہے اس میں سے, کتنا سب کچھ ہوا ہے. جب تک اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی جو کہ لنکڈ ہے ڈائریکٹلی ود آئینی اسٹیبلٹی, اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا. کوئی اپنے لوگ نہیں آئیں گے. ہمارا ان لوگوں سے جو ڈائسپر ہے پاکستان کا, امریکہ میں اور ساری دنیا میں, کہتے ہیں جی ہم کیسے کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسٹیبلٹی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. اٹس اے بیٹر پل ٹو سوالو ٹو بگن ود, بٹ اٹ ول ہیو ٹو بی سوالوڈ. اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, پرائیورٹی ملک کو دیں گے تو پھر یہ سوالو کرنی پڑے گی. کراس دا ٹیبل بیٹھیے, بات کیجیے, راستہ نکل آتا ہے. بات کیا کریں؟ چلو بیٹھ گئے, کراس دا ٹیبل بیٹھ گئے, پھر کیا بات کیا کریں؟ 2 چیزیں. نمبر 1 ریسٹوریشن آف مینڈیٹ. نمبر 2 ہر ادارہ آئینی ڈومین میں جا کے. اچھا, آئینی ڈومین کون اس کی کہے گا کہ جناب اے آئینی ڈومین ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. میں اسپیل آؤٹ کر دیتا ہوں بیٹھ کے. جب تک انٹرفیئرنس رہے گی اداروں کی ملک کے ریاست میں, ملک کے آپریشن میں, وہ انٹر لنکڈ نہیں ہے سارے ادارے, انٹر لنکڈ ہے. اکانومی اگر ملک کی بہتر ہوگی تو اداروں کو بھی بینیفٹ ہوگا نا. اگر اکانومی اچھی نہیں ہوگی ملک کی تو ادارے بھی سفر کریں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل مانتا ہوں میں. انٹر لنکڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی, اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی. ہاں, تو وہی انٹر لنکڈ ہو گیا نا. دیٹ ول لیڈ ٹو کلیکٹیولی ٹو نیشنل اسٹیبلٹی. تو
تو یہ آپ پریمس تو ایکسیپٹ کریں نا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں. آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جیل میں رکھا ہوا ہے. کوئی پریشر ہے ایسا کسی جگہ سے, کہیں سے آ رہا ہو باہر سے پریشر کہ جناب عمران خان کو ریلیز کر دیا جائے کسی ملک کا؟ دیکھیے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز یو ایس کی آپ آلموسٹ یونینیمس ریزولوشن آپ کے پاس موجود ہے, یورپین یونین کی ریزولوشن موجود ہے, کینیڈین پارلیمنٹ کی ریزولوشن موجود ہے, آسٹریلیا میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں ان کی ریزولوشنس موجود ہیں. تو یہ اگر پریشر آپ کہہ رہے ہیں تو یس یہ تو ہے, لیکن یہ پریشر ان پریشر کی میں بات نہیں کر رہا, میں پریشر کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیویجولس کی. میرا نہیں خیال کہ کہیں سے پریشر ہے سر, اور ہم بالکل چاہتے بھی نہیں ہیں کوئی پریشر کہیں سے. خان صاحب کی اپروچ ہی نہیں ہے کہ کہیں سے پریشر ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ مسئلہ پاکستان کا ڈومیسٹک پرابلم ہے, ہم نے اس کو پاکستان کے اندر ہی سیٹل کرنا ہے اور اصولوں کی بیس کے اوپر کرنا ہے, آئین کی بیسس پہ کرنا ہے. وہ نہیں ہو رہا کیونکہ جو دوسری پارٹی ہے وہ آپ نے دیکھا پچھلے 2 سال میں کیا آئین کو مانا گیا ہے, کیا قانون کو مانا گیا ہے. یہاں سے اخلاقیات اور انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے سر اس وقت. جو کچھ میں دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں کہیں انگلی نہیں اٹھا کے کہہ رہا کچھ بھی. جس ملک میں انسانیت اور اخلاقیات بھی ختم ہو جائے, آئین اور قانون تو تباہ ہو چکا ہوا تھا, وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, کہاں لے کے جائیں گے, کس ڈائریکشن میں ملک کو ڈالا ہوا ہے ہم نے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری آنے والی اولادیں, بچے, ہمارے گرینڈ چلڈرن کیا ہے, کیا پائیں. میری بیٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 منٹ لوں گا سر. آئی کیپٹ ہیئر, وہ گریجویٹ کیا تھا اس نے امریکہ سے, یہاں بیٹھی ہوئی تھی سر. آئی سیڈ یہاں دیکھو بچے, یہاں بیوٹیفل کنٹری یو نو اینڈ یو مسٹ لک فار اے جاب ہیئر. سو اس کو ہو گئے تھے 2-1 سال ہو گئے بس. الٹیمیٹلی ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو بابا. میں نے کہا بیٹھو بچے. کہتے ہیں کہ آئی نو یو آر این آنیسٹ پرسن اینڈ یو وین آئی آسک یو دس کوسچن تو آپ سچ بولیں گے. تو میں نے کہا پوچھو بیٹا, میں نے ہمیشہ تمہیں سچی بات بتایا, بچی ہو تو. اس نے کہا بچہ کہتی ہے بابا ڈو یو سی اینی ہوپ ان دس کنٹری. آئی کرائڈ. آئی گاٹ یور پوائنٹ جی, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کا پوائنٹ مل گیا مجھے. رؤف حسن صاحب, اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو اینڈ ریئلی ٹو یو. ویری کائنڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.